آپ سے اکیلا ہو گیا ہوں، بکرا میرے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ وقت بھی آ جاتا ہے بندے پر کہ ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے ہو کوئی نہیں۔ آج وہ بوڑھی ماں جس کی دید نہیں پڑتی تھی، 5 بچے 6 بچے اس نے جنے، وہ تو اپنے گھروں میں ہے، وہ بیچاری تھاپی تھپ کے روٹی پکا رہی ہے جی، کبھی کپڑے جل جاتے ہیں کبھی ہاتھ جل جاتے ہیں اس کے۔ ہے ایسے یا نہیں ہے؟ جسے دعائیں دے دے کر مانگ مانگ کر اللہ سے تجھے دیا تھا، آج جب یہ وقت آئے تو نے اس کو علیحدہ چھوڑ دیا، اسے تنہا کر دیا کہ جا پکا اور کھا، ہم تیری دوائی نہیں دے سکتے۔ کبھی وہ وقت بھی یاد ہے تمہیں جب تو بول کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، صرف تو چیختا تھا، ماں کو پتہ چل جاتا تھا میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس وقت تو تم کو بول گیا ہے؟ جب بول کے نہیں بتا سکتا تھا میرے کان میں درد ہے جی، بس یوں ہاتھ ہی لگاتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی میرے بیٹے کے کان میں درد ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھی تمہیں دی دوائی۔ آج وہی ماں ہے، کھانا تو کھانا، اسے بخار ہو گیا تو دوائی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ پھر ہاتھ میں اتنی بڑی ڈانگ تسبیح کی پھڑ کے اور مسجد میں اللہ ہو کی ضربیں لگانے کے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا کی قسم دی تیری تسبیح کوئی ضرورت نہیں ہے میرے رب کو دی، اگر تیری ماں باپ تجھ پہ راضی نہیں ہے، اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر ماں باپ کو خوش کیا کرو، راضی کرو۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ کتب میں نے پڑھا نہیں، ویسے علماء سے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام دور پہ جاتے ہیں رب سے کلام کرنے کے لیے، آپ کی اماں جان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، فرمایا موسیٰ آپ ذرا تھم تھم کے آیا کر، آپ ذرا تھم تھم کے آیا کر، قدم ٹکا کے آیا کر۔ مولا کیوں، کوئی بتاؤ غلطی ہوئی ہے؟ میں نہیں، تو میرا پیغمبر ہے، نبی ہے، غلطی نہیں۔ مولا تو پھر فرمایا وہ جو پیچھے دعائیں دینے والی بیٹھی تھی نا، جو کہتی تھی جہاں پیر ہو وہاں پیر ہو، وہ میرے پاس آ گئی ہے، رضی اللہ۔ آج کس نیت پہ چل گیا؟ میری جنریشن، میرا نوجوان کدھر چلا گیا ہے؟ یہ ماں باپ ہے، کوئی تیرا بیلی نہیں ہے جو اسے علیحدہ ہو گیا، ختم ہو گئی ہے چھٹی، یہ تیرا ماں باپ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو آتا ہی نہ دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ آج اس ماں باپ کو دعوت مبارکت دے رہا ہے کہ جاؤ، کہ جس کا ایک بار ٹکڑا دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اسے چھوڑ کے بیٹھا ہے تو ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے مولا کریم پھر ہوا کیا؟ دیر جو ہو گئی، میرے ماں باپ بھی سو گئے، میرے بچے بھی گئے، کہتے بابا ہمیں دے دو۔ میں نے کہا بیٹا نہیں، پہلے ماں باپ، تم میرے جائے ہو، میں بھی کسی کا جایا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سوچ لیا کرو کبھی، اگر میں کسی کی آنکھ ہوں نا، یہ تم میری آنکھ تو نہیں ہے، میرے بچے میری آنکھ ہے، تو میں بھی تو کسی کی آنکھ ہوں نا جی۔ اگر تو اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے نا دروازے پر بیٹھا ہے نا، تک رہا ہے کہ میرا بیٹا کس وقت ہے، اس کا مکھڑا دیکھوں جی، تو پھر کوئی اور بھی ہے جو تیری راہ تک رہی ہے کہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں دیکھوں اس کو۔ سبحان اللہ۔ پتہ وہ کون ہے؟ وہ ماں باپ ہے، خدا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ مولا کریم میرے ماں باپ سو گئے تھے، کافی دیر کے بعد جب وہ بیدار ہوئے نہ اٹھے تو میں نے پہلے ان کو پیش کیا دودھ، پھر اپنے بچوں کو، مولا اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے نا تو اس مصیبت سے تو جان چھڑا دے۔ سبحان اللہ۔ جس میں ہم پکڑے گئے ہیں مولا کریم، بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے مگر نکل نہیں سکے، پتھر سرک جاتا ہے۔ اب تیسرا ایک ہی رہ گیا تھا نا، تو اس سے کہا تو اپنی نیکی پیش کر۔ اب وہ جو اس نے نیکی پیش کیا نا، کتنی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔
کہتا مولا تو جانتا ہے ایک راز کی بات تھی، میں اپنے ایک عزیز رشتہ دار پہ فریفتہ ہو چکا تھا، میں اس کی عزت کو لوٹنے کے چکر میں تھا، لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں چڑھ رہی تھی۔ میں اس تلاش میں تھا کہ یہ کوئی موقع ملے میں اس کی عزت کو دبوچوں۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، میرے گھر میں موجود تھا، تو وہ میرے پاس آٹا لینے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں ہم کئی دنوں سے پاکے میں آٹا دے دو۔ میں نے کہا تو میری ضرورت پوری کر لے، میں آٹا دے دیتا ہوں۔ اب وہ بھوکی بیچاری غریب کیا کرتی، وہ اس کام پہ تیار ہو گئی۔ تو جب میں نے اس کی عزت کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہ سے ڈر۔ سبحان اللہ، یہ سمجھے میری بات؟ سبحان اللہ، کیا توجہ رکھنا جملے پر۔ اس نے کیا کہا کہ یہ وہ چیز ہے خدا کی قسم، جب یہ آ جاتی ہے نا جی، پھر انسان اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے۔ حالانکہ مولا کوئی اور تیسرا بندہ نہیں تھا، وہ تھی یا میں تھی، مجھے ڈر بھی نہیں تھا کسی کا کہ پکڑ لیا جاؤں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، منہ کالا ہے، نہیں ایسا بھی نہیں تھا۔ مولا جب اس نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر، میں کسی کی امانت ہوں۔ سبحان اللہ، یہ لفظ میرے سن رہے ہو تو میں کسی کی امانت ہوں، سبحان اللہ، میں کسی کی امانت ہوں۔ میری عزت کو داغدار نہ کر، میں کسی کی امانت ہوں۔ میری عزت کو تار تار نہ کر، میں غربت کی ماری یہاں آئی ہوں، عزت لٹوانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سے ڈر۔ مولا تو جانتا ہے جس کو وقت اس نے یہ لفظ بولے نا، میں نے اسے آٹے کا مٹکا بھی دے دیا تھا اور اس کی عزت کو بھی نہیں ہاتھ لگایا تھا۔ مولا اگر یہ کام میرا پسند آ گیا تو پتھر سے تو ہٹا دے تھوڑا سا۔ سبحان اللہ، مولا کریم اگر یہ کام میرا تیری خاطر تھا، تیری رضا کے لیے تھا، اگر میری یہ نیکی تجھے پسند آ گئی ہے نا، صرف تیری ذات کی خاطر ہوئی تھی، بس اتنا ہی کہنے تھی، خدا کی قسم رب کی رحمت بھی جھوم گئی نا۔ سبحان اللہ، پتھر ہٹ جاتا ہے، تینوں دوست خوشی خوشی نکل جاتے ہیں جی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کوئی ایک ایسی نیکی ہو تو صحیح نا کہ جب کوئی مشکل وقت ہے رب کی بارگاہ میں پیش کو تو کر سکے نا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہ نیک رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ بس آخری بات ذرا سماعت فرما رہا، بھائی صاحب تشریف لے آئے، نعت پڑھے گا الحمدللہ۔ یہ لکھنے والے ہیں داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا جی ہے نا داتا لاہور والے، سبحان اللہ، عظیم انسان ہے۔ ہم یہاں میلسی والے جاتے ہیں، دوسرے علاقے والے جاتے ہیں نا لاہور سے کوئی خرید فروخت کرنے کے لیے تو پہلے داتا صاحب جائیں گے، داتا صاحب جائیں گے، سلام پہ بزرگ ہیں نا، ان کے مزار پہ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ ہمت دے تو کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ بھی کرے، ان کی ایک کتاب ہے کشف المعلوم، کبھی اسے بھی پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، آپ پڑھو گے نا خدا کی قسم، آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر جب لونڈے قسم کے بولنے والے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان بزرگوں پر تان کرتے نظر آتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک رسول کا کلمہ پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، آج اپنی گندی زبان تم ان پر استعمال کر رہے ہو، کہتے یہ باتیں ہیں، یہ باتیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر اجمیری یہاں نہ آتا تو 90 لاکھ کو کلمہ کون پڑھاتا؟ خدا سبحان اللہ، اور اجمیری وہ ہے جو ایران سے آئے ہیں تو پہلے وہ 40 دن داتا کے مزار پر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، اور بیٹھا بیٹھا جو ان کا سینہ منبر وتر ہوا نا جی، تو ایک لفظ کہہ دیا تھا اجمیری داتا صاحب، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ چشتیوں کے پیر نے ہمیں ایک سبق دیا، فرمایا میں وہاں سے یہاں اس قبر پر آ کر بیٹھا ہوں نا جی، انہیں مردہ نہ جانا، خدا کی قسم یہاں تو لنگر بٹ رہا نظر آتا ہے۔ ارے تو ہے کیا؟
قرآن کا ترجمہ تمہیں نہیں آتا جی، 2-4 حدیثیں رٹ لیتا ہے جی اور تان اپنے بزرگوں پر کرنا چاہتا ہے جی۔ سبحان اور اس وقت گندی زبان استعمال ہوتی ہے جی۔ یہ جو بزرگان دین ہیں ان کو بابا کہہ کر جن کے پاس علم نہیں تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم جتنے بھی بابوں کے من پر ایک کاشف المعجوب جیسی کتاب تو لے کر ہمیں دکھا دو نا جی کیسے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شریف کی دولت عطا فرمائے۔ آج میرا جوان جو ہے نا جی وہ کوئی گمنڈ میں آ جاتا ہے جی کہ یہ جو کوئی بڑا پروفیسر ہوگا داڑھی منڈا، یہ جو بڑا لیکچر دے رہا ہے جی، خدا کی قسم لیکچر شیطان بھی دیتا تھا، کیا نہیں دیتا تھا؟ لیکن بے ادب تک گستاخ صاحب مار کھا کے جب نے جنت سے نکالا اور آج تک لتر کھاتا نظر آ رہا ہے جی۔ نہیں سمجھے؟ صدیاں گزر گئی مارا جا رہا ہے۔ علم ہو مگر ادب نہ ہو نا جی تو سمجھ لو مار پڑے گی۔ علم وہ ہوتا ہے جو ادب بھی سکھاتا ہے خدا کی۔ سبحان اللہ، پھر وہ رحمت بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی اس سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ داتا صاحب نے ایک بات لکھی اور ذرا سنیں اور بس میں اپنی بات کینڈ کروں گا۔ بڑی پر لطف بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی تھا اور اس کے ایک نوکر تھا، اس کے نوکر کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ تو وہ اس ٹو میں تھا کہ میں اس کے ہاتھ لگاؤں اس کو۔ کسی دن کوئی دن ایسا آیا کہ وہ نوکر کسی کام کے لیے چلا گیا، اس نے اس کی بیوی کو بلوا لیا، وہ بیچارے مزدور تھی، آ گئی۔ عورت نے دیکھا کہ آج ہمارا جو سیٹھ صاحب ہے، مالک صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، اس کے تیور بدلے ہوئے، لیکن انکار نہیں تھا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ دروازے بند کرو سارے، تو رکھنا بھائی، یہ جو کوٹھی ہے نا ہمارا بنگلہ، اس کے دروازے بند کر دو۔ باقی دروازے بند ہو گئے سارے۔ اس نے پوچھا سارے دروازے بند ہو گئے؟ جی بند ہو گئے۔ تیور جو بدلے اس نے دیکھے نا کہ اس کی آنکھوں میں زنا کا پانی اتر رہا ہے، تو خاتون نے بڑا ایک حسین جواب دیا، بولا سارے دروازے بند ہو گئے؟ جی ہو گئے، مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سارے دروازے بند ہو گئے مگر اس نے کہا نئی کوٹھی میں نے بنائی ہے، نئی بنگلہ باہر سے کاریگر منگوائے تھے، کس کی چکاڑ خراب ہو گئی ہے، کسی کا کوئی تاکچہ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ تو پھر کون سا دروازہ خراب ہو گیا ہے؟ فرمایا وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہے جس سے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکتا جس سے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا نا کہ وہ دروازہ مجھ سے نہیں بند ہو رہا جس سے میرا رب دیکھتا ہے۔ بس وہ جو جوان تھا نا وہ غش کھائی نا، اس نے تو 4 پیسے نیچے گر پڑا کہ میرے اللہ نے دولت یہ سب کو دیا ہے جی، مجھے حیا نہیں ہے، یہ غریب ہے اتنی حیادار ہے، رب سے ڈرنے والی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا میرے دوست، میرے بھائی، اسلام نے جو ہمیں اپنا ایک نظام دیا نا وہ بڑا حسین سا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے فرمایا کہ تم جو نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤ گے نا جی، فرمایا تمہاری خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی اور سنت مصطفیٰ بھی ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے بدکاری سے بھی بچ جاؤ گے، بے حیائی سے بھی بچ جاؤ گے، آگے اللہ تعالیٰ نسل بھی تمہیں اچھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے بے نیاز نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تم کامیابی کی منزلوں کو چھو سکو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری الفاظ قبول فرمائے، ہم سب کو نیکی پہ چلنے کی بھی ہمت عطا فرمائے دے۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، مبارک فرمائے، دونوں خاندانوں کے لیے نتیجہ اچھا ثابت ہو۔ ما علینا الا البلاغ۔